صوبہ کرناٹک کا قدیم ساحلی شہر بھٹکل جہاں اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، وہیں اپنی منفرد تہذیبی شناخت اور علم دوستی کے لیے بھی مقبول ہے۔ سن 2016 میں یہاں کے کچھ فکرمند نوجوانوں نے موجودہ تعلیمی نظام میں تربیت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے ادارہ ادب اطفال کے نام سے ایک انقلابی مہم کا آغاز کیا تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل کا بنیادی مقصد ہے کہ تعلیم کو محض ڈگریاں حاصل کر کے ذاتی ترقی کا وسیلہ بنانے کی بجائے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنایا جائے۔ چنانچہ بچوں کی تربیت اور خاص طور پر ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے شہر کی مقتدر علمی شخصیات کی سرپرستی میں کئی اہم اقدامات کیے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ 1 سال کا اگر فائدہ چاہتے ہو تو کھیتی باڑی کیا کریں، اور اگر 100 سال کا فائدہ چاہتے ہو تو نئی نسل پر تربیت کریں۔ پوری دنیا کی آپ صورتحال دیکھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے آج دنیا سوائے رزلٹ اور پرسنٹیج کے علاوہ کچھ سوچتی نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے جہاں کہیں بھی ہو، ہر تعلیمی ادارہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا فیصد اچھا ہو، ہمارا پرسنٹیج اچھا ہو، تربیت ہو نہ ہو، تربیت کو ثانوی درجہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ تربیت اول ہو پھر تعلیم ہو۔ جب تعلیم کے ساتھ تربیت رہے گی ایک اچھا جوڑ بنے گا اور معاشرے میں اچھا افراد تیار ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ طے پایا کہ ان بچوں کو کتابوں سے جوڑا جائے، کیونکہ کتابوں سے رشتہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ انہیں پڑھنے کے لیے کون سا لٹریچر فراہم کیا جائے، کیونکہ جو مواد ادب اطفال کے نام سے بازار میں موجود ہے ان میں چند ایک کو چھوڑ کر کوئی فکری و تعمیری معیار پر پورا نہیں اترتا۔ لہٰذا اپنا ایک منفرد میگزین نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح اردو صحافت کے گلشن میں ماہنامہ پھول کھل اٹھا۔ بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر تیار کیے گئے مشمولات، پرکشش پیشکش اور اٹریکٹیو پرنٹنگ کی وجہ سے ماہنامہ پھول نہ صرف بچوں میں تیزی سے مقبول ہوا بلکہ اہل علم کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اشاعت کے محض 2 سال بعد ہی اس رسالے کو کرناٹک اردو اکیڈمی نے ریاستی ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ تو ہم نے غور کیا کہ رسائل کیوں بند ہو رہے ہیں اردو کے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ میں بچوں کے رسائل 10-10 لاکھ کی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ وہاں شائع ہو رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر بند ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس زمانے کا بچہ رنگا رنگ ہے، ملٹی کلر کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ موجودہ زمانے کے بچوں کی نفسیات کو دیکھ کر ہم پرانا مواد نئے انداز میں کیسے دے سکتے ہیں۔ ہمارے رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے رسالے میں زیادہ تر تحریریں بچوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ آج پورا کا پورا رسالہ بچہ تیار کرتا ہے۔ ہمارے رسالے کی ٹائپنگ، ڈیزائننگ اور بہت سے جو اس کے پیچھے جو محنتیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ بچے کرتے ہیں۔ بچوں کی اوور آل تربیت کے لیے ضروری تھا کہ انہیں روزانہ چند گھنٹوں کے لیے ایک جگہ جمع کیا جائے جہاں انہیں سمجھا جائے، ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا پتہ لگایا جائے اور اس حساب سے ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ شہر کے قدیم اور نئے دونوں علاقوں میں بچوں کی لائبریریاں قائم کی گئیں۔ مولانا عبدالباری لائبریری اور فطرت لائبریری، ان دونوں لائبریریوں کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا کہ بچے انہیں دیکھ کر وہاں وقت گزارنے کے خواہش مند ہوں۔ لائبریری کے کلرفل انٹیریئر کے ساتھ اتنی ہی کلرفل کتابیں، علمی گیمز اور دیگر تفریحی لوازمات بھی اس کا حصہ بنائے گئے۔ یہ طے ہوا کہ اسکول کے بعد بچے 2 گھنٹے یہاں وقت بتائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسے زمانے میں جب بچوں کو موبائل سے دور کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے، وہاں ادارہ ادب اطفال کی کوششوں سے ایسے بچے سامنے آئے جنہوں نے 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں۔ اس زمانے میں پڑھنا کتنا بچوں کے لیے مشکل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو ایک ہمارے مقابلے میں مطالعہ بیداری مہم میں 100 کتابیں، 200 کتابیں، تقریباً 7,000، 8,000، 9,000 صفحات تک پڑھتے ہیں۔
اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موبائل سے ہٹانا اس زمانے میں ممکن ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ مکمل طور پر بچہ موبائل سے کٹ جائے، بلکہ اپنا زیادہ وقت کتابوں کے مطالعے میں یا ہمارے یہاں جو کلاسز ہوتے ہیں اس میں شریک ہو کر گزاریں۔ پھول کی اشاعت کے ساتھ ہی بچوں کی علمی پیاس بڑھ چکی تھی، چنانچہ اس پیاس کی سیرابی کے لیے ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے نشریات کے نام سے ایک پبلشنگ ادارہ بھی شروع کیا۔ اس ادارے سے اسلامی، تاریخی، تعمیری، تکنیکی اور تفریحی موضوعات پر آسان زبان میں کتابیں شائع ہونے لگیں۔ یہ ملٹی کلر کتابیں چونکہ خاص مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی تھیں، چنانچہ بچوں میں بہت جلد مقبول ہوتی گئیں۔ کچھ ایسی کتابیں بھی شائع ہوئیں جو خود بچوں نے لکھی تھیں۔ اسی طرح نئی نسل کو کتابوں سے جوڑنے کے لیے ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے سن 2023 میں اپنی نوعیت کا پہلا کل ہند کتاب میلہ برائے اطفال منعقد کیا، جس میں ملک بھر سے 50 سے زائد بچوں کی کتابیں شائع کرنے والے پبلشر شریک ہوئے۔ صرف بچوں کے لیے منعقد ہونے والے اس کتاب میلے میں 45 لاکھ روپوں کی کتابیں فروخت ہوئیں، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ ادارے کا بنیادی مقصد چونکہ بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنا تھا، اس لیے کاروان اطفال کے عنوان سے بچوں کی ایک تنظیم تشکیل دی گئی، جس میں تمام عہدیدار طلبہ ہی ہوتے ہیں۔ وہی اس کے نظام کو چلانے کے کلی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس ڈیزگنیشن آف ڈیوٹی سے انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے حل کی تلاش ان کے اندر کی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں معاون ہوتی ہیں۔ خاص کر کے ہمارا جو مقصد ہے، ٹارگیٹ ہے، یہ ہے کہ بچوں میں لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہو۔ اصل مقصد ہمارا یہی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے ہیں ان کو قائدین ملے۔ اسی اعتبار سے ہم کاروان اطفال کے ذریعے ان میں ایسے لیکچرز رکھتے ہیں، محاضرات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے قیادت کی۔ اسی طرح میوزک اور گانوں کی طرف نوجوان نسل بہت جلد راغب ہوتی ہے۔ نغمگی کی طرف آدمی کا جھکاؤ عین فطرت ہے۔ اس سے روکنے کا ایک بہترین طریقہ اسلامی متبادل پیش کرنا ہے۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے اس ضمن میں دیکھا کہ ہمارے بچوں میں بھی گانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، لہٰذا ایک پروفیشنل ساؤنڈ ریکارڈنگ اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا گیا اور کہکشاں کے نام سے ایک شاندار یوٹیوب چینل شروع کیا گیا۔ بہترین لیرکس، منفرد کمپوزیشنز، سریلی آوازوں اور خوبصورت ویڈیوگرافی کے کمبینیشن نے جلد ہی نغمات کی دنیا میں دھوم مچا دی۔ کہکشاں کے خوشنواؤں کے ذریعے گائی ہوئی حمد، نعت، مناجات، تاریخی نغمات نے ملینز میں ویوز حاصل کی۔ ان میں پیش کردہ حب الوطنی کے نغمے ملک کے تئیں نوجوانوں میں جوش بھرنے کے لیے انسپریشن کا کام کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 لاکھ سبسکرائبرز اس چینل سے جڑ گئے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے بچوں کی وہ صلاحیت جو اس پلیٹ فارم کے نہ ہونے کی صورت میں انسنی رہ جاتی، وہ اب ان کی شناخت بن کر لاکھوں دلوں کو محظوظ کرتی ہیں۔ الحمدللہ موقع سے حب الوطنی کے بھی نغمے یہاں سے پیش کیے جاتے ہیں، اسلامی ترانے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہماری پہچان نعتوں کے ذریعے سے ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے ہم سفر میں رہتے تھے تو گانے سنا کرتے تھے، لیکن اب ہم اس کے بدلے میں جو ہے نعتیں سنتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو ہم گرماتے ہیں۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل اردو زبان کی ملی اہمیت سے واقف ہے، اس لیے ان بچوں کو بھی اردو زبان سکھانے کا فیصلہ کیا جو بیرون ملک رہتے ہیں لیکن ہر سال چھٹیوں میں بھٹکل تشریف لاتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اردو پڑھنے لکھنے کے لیے اسپیشل ویکیشن کلاسز چلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ننا تاجر ایوارڈ کے نام سے چھٹیوں میں بچوں کو کچھ نقد رقم دے کر اس سے بزنس کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے۔ بچے یہاں بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور کامیاب ہونے پر ایوارڈ بھی حاصل کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کاروان شباب کے تحت نت نئے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر ان کے لیے خصوصی لیکچرز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ادارہ ادب اطفال بھٹکل کی ٹیم اپنے مشن کو مستحکم کرنے کے لیے
ملکی و غیر ملکی دورے بھی کرتی رہتی ہے۔ ملک کی بہت سی اہم شخصیات بھی دفتر ادارہ ادب اطفال کا دورہ کرتی ہیں، اور اتنے دنوں میں اس کی تقریباً 20 شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی گوشہ خواتین کے ذریعے کاروان اطفال کے طرز پر بچیوں کے لیے بھی وہی ساری ایکٹیویٹیز انجام دی جاتی ہیں جو بچے انجام دیتے ہیں۔ ویکیشنز یا مخصوص موقعوں پر کھیلوں کے ٹورنامنٹس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اپنی گوناگوں ایکٹیویٹیز کو ملی کامیابی سے حوصلہ پا کر ادارہ ادب اطفال بھٹکل نے شہر کے پوش علاقے میں ایک پلاٹ خرید لیا ہے، جس کے ڈیولپمنٹ کا آغاز جلد ہی ہونے کا امکان ہے۔ اب تک ادارہ کرائے کی جگہوں پر اپنی کارکردگی انجام دیتا رہا ہے، لہٰذا مجوزہ پلاٹ پر ایک 4 منزلہ مستقل عمارت بنا کر اس کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ ایک سینٹر کی ہم کو ضرورت ہے جس میں جو ہمارا کام ہو رہا ہے بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہو رہا ہے اور چھوٹی جگہ پر ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بچے بھی آ رہے ہیں، کم تعداد میں آ رہے ہیں، ہم زیادہ بچوں کو بلا نہیں سکتے۔ جب ہماری خود کی عمارت ہوگی، جو ہمارے بہت سے شعبے الگ الگ ہیں، ان شعبوں کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس جگہ پر 4 منزلہ عمارت ہو، پورا دفتری نظام ہو اس پہ، اور لائبریری کا سسٹم ہو، کہکشاں کا جو اسٹوڈیو ہے یہ بھی یہاں ناکافی ہے، اس میں شاندار طریقے پر کام ہو۔ اپنے قیام کے محض 9 برسوں میں اس ادارے کو جو قبول عام اور استحکام نصیب ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی نصرت صاف جھلکتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی معلوم ہوتی ہیں، مخیرین کا مسلسل سپورٹ اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور امید قوی ہے کہ ادارہ ادب اطفال بھٹکل کے جو عزائم ہیں ان میں تعبیر کا رنگ بھرنے میں بھی اہل خیر حضرات تعاون فرمائیں گے، تاکہ اس ادارے کو ایک قومی مشن بنایا جا سکے۔ ادارہ ادب اطفال بھٹکل سے رابطے کے لیے ان نمبرات پر کال کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔